بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے میں خواجہ خواجگاں، بادشاہ ہندوستان، عطائے رسول، اولاد رسول، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور ہم اور آپ تک اسلام و معرفت کا وہ جام لے کر کے آئے جس کو ہم اور آپ آج تک پیتے آ رہے ہیں۔ ہم اور آپ کلمہ طیبہ کا جو ورد کرتے آ رہے ہیں، یقین مانیے ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ اجمیری نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، جو اسلام ہم اور آپ تک پہنچا ہے، اس میں اولاد رسول، چمن زہرا کے پھول، خواجہ اجمیری کا بہت ہی بڑا احسان ہے، اور ان کی کاوشیں اور ان کی محنتیں ہیں جو ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ اور سارا عالم، کیا ہندوستان، کیا اندرون ممالک، تمام کے تمام ان کے فیض سے، ان کے فیضان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بر صغیر ہندو پاک میں بڑے بڑے مشائخ کے سر حلقہ اور سلسلے چشتیہ کے بانی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جو ہے 20 سال تک، 1-2 سال تک نہیں بلکہ مسلسل 20 سال تک سفر و حضر میں خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں اور ان کی خدمتیں انجام دیتے رہے، اور آپ کے سونے کے لباس کی نگرانی جو آپ کے ذمے تھی، آپ اس کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ خواجہ عثمان نے اس کے بعد آپ کو نعمت خلافت سے نوازا، 20 سال کا عرصہ آپ ذرا غور کریں، نگرانی کے لیے رکھا، آزمائشوں سے گزارا، تب جا کر کے آپ نے 20 سال کے بعد آپ کو خلافت سے نوازا۔ جب خواجہ اجمیری پتھورا رائے کی دور حکومت میں اجمیر یعنی کہ ہندوستان تشریف لائے تھے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی کیا شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی ذریعے سے سارے عالم کو فیض، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، آپ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پتھورا رائے اس زمانہ میں اجمیر ہی میں مقیم تھا، جو بادشاہ تھا جس کا نام پتھورا رائے اس زمانے میں اجمیر میں مقیم تھا۔ ایک روز اس نے آپ کے ایک مسلمان عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا، اور جب خواجہ معین الدین اجمیری کے اس عقیدت مند کو ستایا تو بیچارہ آپ کے پاس فریاد لے کر پہنچا۔ آپ نے اسی سفارش میں پتھورا رائے کے پاس ایک پیغام بھیجا، ہمدردی، پیار، محبت۔ جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا دل بالکل صاف شفاف ایک آئینہ کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ ان کا دل جب آئینہ ہوتا ہے تبھی جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ ان کو ولایت سے نوازتا ہے۔ دل میں غلاظت ہو، دل میں گندگی ہو، ایک جس دل میں
دنیا کی محبت موجود ہو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے اندر خوف الہی، شوق عبادت کا جذبہ، ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہے۔ اور جس کا ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہو تو آپ ذرا غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے مقام نہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے پیغام بھیجا پتھورا رائے کی طرف، اس نے آپ کی سفارش قبول نہ کی اور کہنے لگا کہ یہ شخص یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے اور یہ غیب کی باتیں کرتا ہے۔ پتھورا راج نے جب انسلٹ کی جس کو خواجہ معین الدین چشتی نے بھیجا تھا پیغام لے کر کے، جب خواجہ اجمیری کو یہ بات معلوم ہوئی کہ پتھورا رائے نے اب شبد کہے ہیں، بری بری باتیں کہی ہیں، تو خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ ان کے غیب کا علم، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے کو چن لیتا ہے تو اس کے اوپر اپنے خاص کر انعامات نازل فرما دے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگرست، خنجر تسلیم و رضا کے شہیدوں کو ہر گھڑی غیب سے ایک نئی زندگی عطا ہوتی رہتی ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگرست، تسلیم خنجر تسلیم و رضا کے شہیدوں کو ہر گھڑی غیب سے ایک نئی زندگی عطا ہوتی رہتی ہے۔ تو جب پتھورا رائے نے انکار کیا، ستایا، پریشان کیا، تو حضرت خواجہ اجمیری کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے۔ وہ الفاظ یوں تھے، آپ نے فرمایا کہ اے پتھورا، اسی زمانہ میں نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے حوالہ کر دیا۔ اللہ اللہ، جو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو علم نہیں، نبی کو علم نہیں، ان کو اس بات سے غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول کی اولاد خواجہ اجمیری کے علم کا عالم ہے تو پھر ذرا سوچو مدینے والے کے علم کا عالم کیا کہنا، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اس کو گرفتار کر کے دے دیا۔ اسی زمانہ میں سلطان معیز الدین سام عرف شہاب الدین غوری فوج غزنی سے پہنچی۔ جب آپ نے کہا کہ میں نے اسے زندہ گرفتار کر کے دیا، حوالہ کر دیا، تو اسی زمانہ میں شہاب الدین غوری کی فوج غزنی سے پہنچی۔ کہاں پہنچی؟ پتھورا لشکر اسلام سے مقابلہ کے لیے آیا، اور جب پتھورا لشکر اسلام سے مقابلہ کے لیے آیا تو بس علامہ اقبال کا وہی شعر یاد آتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پتھورا لشکر اسلام سے مقابلے کے لیے آیا، سلطان معیز الدین کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، اور اسی تاریخ سے اس ملک میں اسلام کی ایک ایسی کرن پھیلی اور کفر کی جڑیں کٹ گئیں۔ مشہور ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی پر ایک نقش ظاہر ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے پیار فرماتا، عشق فرماتا ہے، جن کے قلب، جن کے دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، جن کا قدم قدم، جن کی راتیں، جن کی شامیں، جن کے دن، جن کے دوپہر، دن کا ہر ایک لمحہ وحدہ لا شریک کی یاد میں گزرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ دولت کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے،
لہذا جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کے پیشانی کے اوپر لکھا تھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ جب دنیا میں رہتے ہیں تو ان کے قدموں سے پہچان ہوتی کہ کوئی اللہ والا ہے. ان کی بات سے، ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی اللہ والا ہے، جس کی باتیں سن کر کے بے ایمان ایمان لے آتا ہے، جن کا چہرہ دیکھ کر کے کالا دل بھی صاف ہو جاتا ہے، جن کا چہرہ دیکھ کے اللہ کا نام آدمی لیتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے. تو جب ایسی شان والے جب اس دھرتی پر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے تو ان کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے. جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب. اللہ کا حبیب ابھی ماتھے پہ ظاہر ہونا، کسی بندے کا لکھنا نہیں، کسی آدمی نے لکھا نہیں، اب ماتھے پہ خود بخود ظاہر ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو، یہ میرا بندہ میرا حبیب ہے، یہ میرا چہیتا ہے. یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بشرطے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیش پرہیزگار. ان اولیاء الا المتقون، جو بے شک میرے ولی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیش پرہیزگار ہی ہوتے ہیں. بغیر پرہیزگار کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے. کوئی دعویٰ کرے کہ ہم ولی ہیں، کوئی ہوا میں اڑ کر کے دکھائے ہم ولی ہیں، اگر وہ شریعت مطہرہ پر قائم نہیں تو میرے دوست وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. نمازوں کا پابند نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا ہے، دل صاف نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا ہے. تو لہذا اللہ کے ولی ہمیشہ پرہیزگار ہی ہوتے ہیں. ان اولیاء الا المتقون. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو خواجہ اجمیری کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اس کے بعد میں بعض جو آپ کا وصال ہوا، رجب کا مہینہ تھا، آپ بعض کے نزدیک حضرت خواجہ اجمیری کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ 6 رجب 633 ہجری، اور بعض کے نزدیک ماہ ذوالحجہ بھی لکھتے ہیں. لیکن جو پہلا قول ہے، یعنی جو پہلا قول ہے سن 633 ہجری اور 6 رجب المرجب کا، صحیح قول یہی مانا جاتا ہے. اجمیر میں جہاں آپ کی اقامت تھی وہیں مزار ہوا. آپ کا مزار مبارک ابتداً اینٹوں سے بنایا گیا، پھر اس کے بعد علی حالی باقی رکھ کر پتھر کا ایک صندوق اس کے اوپر بنایا. اسی وجہ سے آپ کے مزار میں بلندی پیدا ہو گئی. سب سے پہلے آپ کی مزار کی عمارت خواجہ حسین ناگوری نے بنوائی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہمیش اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مسلمان بھائیوں، نماز آپ پر فرض ہے، نماز کی پابندی ضرور رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.